السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں مولا تعالی ہم سب کی عزت و آبرو جان و مال ایمان کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، رب تعالیٰ کا بڑا فضل ہے جس کی توفیق سے ہم اور آپ صحت و عافیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے دوستو، العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے آقا فرماتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، لہٰذا علماء کی قدر کیجیے۔ علماء کی قدر جو کرتا ہے گویا کہ اپنی نبی کی قدر کرتا ہے۔ جو اپنے علماء کی عزت و ناموس کا خیال کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے نبی کی عزت و ناموس کا خیال کرتا ہے۔ لہٰذا اگر علماء کی آپ قدر نہ کر پائیں تو کم سے کم انہیں بے عزت اور رسوا کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ عالم دین کی بے عزتی کرنا اور انہیں رسوا کرنا رب کو اتنا ناراض کرنے والا عمل ہے کہ جو بندہ علماء کی قدر نہیں کرتا، انہیں رسوا اور ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، سبب بنتا ہے، رب تعالیٰ اس سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس بندے کے 10 نسلوں تک کوئی عالم پیدا نہیں کرتا۔ میرے دوستو، رب تعالیٰ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس بندے کے 10 نسلوں تک کوئی عالم پیدا نہیں کرتا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو علماء کی ناقدری کرتا ہے، انہیں ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کی برائی کرتا ہے، مرنے کے بعد رب تعالیٰ قبر میں اس کا چہرہ پھیر دیتا ہے قبلہ سے۔ میرے دوستو، علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ان کا قبر کھود کر دیکھو، قبلہ سے ان کا رخ موڑ کر قبلہ سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ خدارہ اس عذاب سے ڈریے، قیامت کے دن سے ڈریے، علماء کی قدر کیجیے۔ اگر قدر نہ ہو تو کم از کم ان کی بے عزتی کرنے کی کوشش نہ کیجیے، انہیں ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ مولا تعالیٰ ہمیں علماء کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ایک عالم کی خدمت کرنا 70 حج کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ لہٰذا علماء کی قدر کیجیے، ان کی خدمت کیجیے اور آخرت کا سامان بنانے کی کوشش کیجیے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو اہل سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔